اچھا بڑے پیر کی محفل ہے نا، بات آنے لگی، ادھر سے ٹرن لے رہا ہوں. بڑے پیر کی ماں وہ بھی تو عورت تھی. ارے یار کیا پیاری عورت تھی. ان کے باپ نے یہ کہہ دیا تھا، جب بڑے پیر صاحب کے ابا، جب رشتہ نہیں ہوا تھا، بڑے پیر صاحب کے ابا کا اور اماں کا رشتہ نہیں ہوا تھا، تو بڑے پیر صاحب کے ابا باغ رکھانے گئے تھے. وہ باغ بھی انہی کا تھا جو ایک سیب کھا لیا تھا، اس کی معافی کے لیے. وہ باغ بھی سید صاحب کا تھا، حضرت عبداللہ سومئی کا. ان کی بیٹی تھی بڑے پیر صاحب کی ماں. یار جو بڑے پیر صاحب کی ماں یہ بھی ولیہ تھی. بڑے پیر صاحب کے ابا یہ بھی ولی تھے. بڑے پیر صاحب کے نانا وہ بھی ولی. بڑے پیر صاحب کے دادا وہ بھی ولی. بڑے پیر صاحب کے پردادا، لکڑ دادا، ککڑ دادا، اوپر تک جتنے بھی حضرت امام حسن تک ہیں سب کے سب ولی. سبحان اللہ. اور بڑے پیر صاحب کی ماں بھی ولی، پھر ان کے باپ، 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 حضرت امام حسین تک جتنے بھی گزرے سب کے سب ولی. بڑے پیر صاحب کے بیٹے سارے کے سارے ولی، بیٹیاں ساری کی ساری ولی. اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو بڑے پیر صاحب کہ جب چیک کیا نا ابا کو، ان کے نانا نے، ابھی رشتہ نہیں ہوا تھا، کہا 12 سال ہو گئے؟ بولے ہاں. بولے لاؤ میرے لیے کھانے کے لیے ایک سیب توڑ کے لاؤ. کیا کرو؟ کھانے کے لیے ایک سیب توڑ کے. وہ گئے تو جو سامنے دکھا وہ توڑ کے لیے کچا تھا. جب لائے تو وہ کھٹا کچا. بولے 12 سال سے تم باغ رکھا رہے ہو، باغ میں تمہیں ابھی اتنی پہچان نہیں ہوئی ہے؟ کون سا کچا کون سا پکا، یہ بھی تو کر رہا ہے، ابھی پورا پکا کہاں ہے؟ اللہ. تو بولے مجھ سے باغ رکھانے کو کہا گیا تھا، جڑ میں پانی ڈالتا تھا، 12 سال ہو گئے ابھی تک اس باغ کے کسی پھل کو چکھا تک نہیں ہے. کیوں؟ کا اس لیے جب ایک سیب کھا لیا تو ابھی تک یہ سزا بھگت رہا ہوں، 2-4 کھا لیتا تو کیا ہوتا. سمجھ گئے؟ بولے یار اتنا نیک بندہ. بولے بیٹا کس خاندان سے ہو؟ جب بتایا تو حضرت امام حسن کا خاندان اور وہ امام حسین کے خاندان سے تھے، دونوں بھائیوں کے خاندان سے. کہا ٹھیک ہے چلو تمہاری معافی تلافی ہو جائے گی، مگر ایک شرط ہے. بولے کیا؟ بولے میری بیٹی ہے اس سے شادی کرنی پڑے گی. چلو نیکی، چلو یہ تو معافی ہو جائے کہ ٹھیک ہے. کہا سن تو لو کیسی ہے؟ کہا آنکھوں سے بیکار ہے، کانوں سے بیکار ہے، ہاتھوں سے بیکار ہے، پاؤں سے بیکار ہے. تو تم ہوتے تو کیا کہتے؟ بچائی کیا اس میں؟ یہی تو کہتے، آنکھوں سے وہ بیکار، کانوں سے وہ بیکار، ہاتھوں سے وہ بیکار، پاؤں سے، پھر بچا کیا؟ یہ تو کہتے. سوچا چلو دنیا کی زندگی تھوڑے دنوں کی ہے، معافی تو ہو جائے گی سیب کی. نکاح ہو گیا. کہا وہ اس میں دلہن تمہاری بیٹی ہے، جا. پہنچے، ایک نظر پڑی تھی، فوراً نظریں نیچے کری، واپس. کہا اس میں تو بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے. ایک نظر کی شریعت کے لیے بھی پہلی مرتبہ اجازت ہے اگر دھوکے سے پڑ جائے. سمجھے؟ یہ نہیں کہ بار بار کے گھور گھور کے ادھر ہی کو دیکھو، نظریں نیچے کر کے چلا کرو. اب جب نظر پڑ گئی تو بولے وہ مسکرا دیے، بولے نہیں وہی ہے. آنکھوں سے خراب کا مطلب یہ ہے میری بیٹی نے کبھی شریعت کے خلاف آنکھ کو استعمال ہی نہیں کیا. کانوں سے بیکار کا مطلب یہ ہے میری بیٹی نے شریعت کے خلاف کبھی کان کو استعمال ہی نہیں کیا. اور آج ہماری بیٹی کان میں ایئر فون لگا کے زینے پہ ٹھمک ٹھمک کے چل رہی ہے، ٹھمک ٹھمک. اماں کہہ رہی کتنی اچھی لگ رہی ہے، دیکھو تو کتنی اچھی. اس اماں کی کمر توڑ دی جائے گی قبر میں. اتنا مارا جائے گا، اتنا مارے فرشتے نا ایسا گرج ماریں گے کہ 70 میل دھس جائے گی. ایک تو ابھی سے اس کی کمر میں درد ہے، 70 میل دھس جائیں گے حضرت جب فرشتے گرج ماریں گے. اب سنو، کہا اور ہاتھوں سے بیکار اس لیے کبھی اسلام کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھا، پاؤں سے بیکار اس لیے کبھی اسلام کے خلاف پاؤں نہیں اٹھا. جب ماں ایسی ہو، بابا ایسا ہو، تو پھر بیٹا کیسا ہوگا؟ بیٹا. اور ہمارے یہاں
بڑے پیر صاحب کی ماں خود بیان فرماتی ہے جب تک میرے بیٹے نے دودھ پیا میں نے کبھی بھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. اور ان سے پوچھئے تم نے وضو بنایا؟ بعض بعض اتنی بڑی سنیچر ہے جمعہ تک کو مگڑی آ جاتی ہے, جمعہ تک گول کر دیتی ہے گول. اور اگر آدمی کہتا پڑھے نماز, بولے کیا کروں یہ بچے ہی پڑھنے نہیں دیتے. اچھا کھانا خوب ٹھوس رہی ہے تو, کھانا کھانے دے رہے بچے تجھے, نماز سے روک رہے. سیدہ فاطمہ کے بچے نہیں تھے کیا؟ سیدہ زینب کے بچے نہیں تھے کیا؟ صحابیوں کی بیٹیوں کے بچے نہیں تھے کیا؟ نبی کی بیٹیوں کے بچے نہیں, ان کی تو نماز ٹوٹی نہ چھوٹی, تیرے بچے انوکھے ہوئے. کھانا 3 ٹائم ٹھوس رہی ہے, کھانے کے ٹائم اگر آ جائے ایسی لات مارتی ادھر جا گرتا, کیا کرتے ادھر جا گرتا. مگر بڑے پیر صاحب کی ماں کو دیکھو, پیٹ میں بڑے پیر صاحب ہے, اللہ جھاڑو لگا رہی ہے تو قرآن شریف پڑھ رہی ہے, اب برتن مانج رہی ہے تو کپڑے دھو رہی ہے تو قرآن شریف پڑھ رہی ہے, سارے کام کر رہی ہے قرآن شریف پڑھ رہی ہے. صبح سے شام تک 15 پارے پڑھ لیتی ہے. پیٹ میں بچہ عبد القادر جیلانی پیٹ ہی میں یاد کر لیتے ہیں. یہ ماں جب قرآن پڑھ پڑھ کے کام کر رہی ہے تو پیدا ہونے والا بچہ 15 پاروں کا حافظ قرآن عبد القادر جیلانی ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے ہائے, یہ ان کی محفل ہے, بڑے پیر صاحب کی محفل ہے. مگر حضرت عبداللہ دیکھ, حضرت عبداللہ بھی سونے کے لیے تیار نہیں ہے. ادھر چچا میاں سو گئے, عبداللہ نے سوچا چچا میاں اگر میں سو گیا تو تم پڑھنے لگے تو پکڑے کیسے جاؤ گے. عبداللہ پوری رات نہیں سو, چچا میاں آرام سے سوتے رہے. فجر کی اذان ہوئی, اٹھ گئے. پھر دن بھر گٹریاں پی لے, دوسری رات میں بھی نہیں پکڑے گئے, تیسری رات میں بھی نہیں پکڑے گئے. عبداللہ کی آنکھیں لال ہو گئی, سوج گئی, چکر آنے لگا. 3 دن نہیں سوئے, 3 دن نہیں سوئے. جوان تھے لیکن حالت خراب, 3 دن 3 راتیں سوئے نہیں. اب جب ایسے گرنے لگے تو وہ بولے چچا السلام علیکم, بولے وعلیکم السلام. بولے چچا میاں میں اب چل لے ہوں. چچا بولے چل لے ہوں, بولے جی. بولے بیٹا ایک بات بتاؤ, تم اتنے دنوں میرے ساتھ کیوں رہے, میرے ساتھ اتنے دنوں کیوں رہے, رہنے کی وجہ بتاؤ. بولے چچا میاں برا مت مانیو, 3 دن نبی نے جنتی کا نشانہ مارا تو تمہارے اوپر آیا. ضرور اللہ اور رسول تمہارے کسی کام سے راضی ہیں, وہ کام دیکھنا چاہتا تھا, وہ کوالٹی دیکھنا چاہتا تھا, وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارے اندر کوالٹی ہے تو ہے کیا. چچا بولے اچھا اللہ برکت. تم لوگ درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کہا کہ اچھا معاملہ یہ ہے جی. بولے بیٹے بتا تو میرے اندر تجھے کوالٹی ملی. وہ بولے چچا میاں برا مت مانیو, تم سے زیادہ قرآن ہم پڑھتے ہیں, تم سے زیادہ مسجد میں ہم رہتے ہیں, جنگوں میں ہم نے تلواریں چلائی ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو کھویا, ہم بھوکے پیاسے رہ کر کے لڑیں. پوری رات مسجد میں بیٹھنے والے صحابہ سامنے ہی تھے, مگر تمہارے اندر کوئی کوالٹی ایسی دکھائی تو دی نہیں. چچا میاں نے ٹھنڈی سانس لی اور لینے کے بعد مسکرائے, کاندھے پہ ہاتھ رکھا. بولے لا بیٹا, جب تو 3 دن میرے ساتھ رہ لیے آپ, تو لا مجھ پہ بھی یہ بنتا ہے میں بتا دوں کوالٹی, بتاؤں میرے اندر کیا کوالٹی ہے. جب اتنا کہا تو عبداللہ تو کود گئے, چچا میاں بتا دو. چچا میاں نے دوسرا ہاتھ رکھا, بولے چل رہنے دے پھر بتاؤں کبھی. اب تو ان کا چچا میاں کیسی بات کر رہا ہوں, 3 دن سے حالت خراب.
تم سننا چاہ رہے ہو چچا میاں کے اندر کیا کوالٹی تھی؟ اچھا چلو اگلے سال کو سناؤں گا. تم نے اتنے دنوں کے بعد 1400 سال کے بعد یہ ذکر ہو رہا, تم اتنے اتابلے ہوئے جا رہے ہو, تم اتنے بے قرار ہوئے جا رہے ہو کہ نہیں ابھی سننا, خالی سن رہے, اور وہ تو دیکھ رہے تھے تو وہ کتنے بے قرار ہو. بے شک کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور پھر 3 دن جاگنے والا, مگر یار کیسا صابر نوجوان تھا وہ. تم میں ہوتا نا تو گلا چچا کا گریبان پکڑ لیتا, کہتا بڈھے ادھر کو آ, اور نکالتے جوتے مارتے تو چل پڑا. کون سی کوالٹی تمہارے اندر یہ معاملہ ہوتا. مگر ذرا سنو, وہ کہنے لگے بیٹا بتا دوں. تم لوگ سننا چاہ رہے ہو, مگر شرط ہے تم لوگ اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرو گے تو بتاؤ انشاءاللہ. کون نہیں چاہے گا میرے اندر, اور عورتوں کو بہت ضرورت ہے اس کوالٹی کی. عورتیں سوچ رہے ہوں کسی میک اپ کا نام تو نہیں, میک اپ کا سمجھے, پہلے پتہ چلتا تھا کون کالی ہے کون چٹی, اب پتہ نہیں چلتا. آدھے گھنٹے پہلے تو زرینہ شبینہ سب ایک سی تھی, معاف کرنا اب یہ نام سمجھے, پہلے تو سب ایک سی تھی, اور آدھے گھنٹے کے بعد جب لیپا پوتی اور پینٹ شروع کرا تو سبھی چٹی لگ رہی ہے. یہ سب پینٹ کا کمال ہے, پینٹ کا. مگر سنو پیارے, سننے کی بات ہے. وہ کہنے لگے چچا میاں بولے بیٹا تم تین دل میرے ساتھ رہے, تم پریشان بھی رہے, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, چلو میں تمہارے اندر وہ کوالٹی بتا دوں. کہا چچا میاں بتا دو. سننے والوں بھولا سنگھ کی ملک کے غیور مسلمانوں ذرا توجہ سے سنو, پہلے تم بھی سنو. وہ چچا میاں کہنے لگے بیٹا میرے اندر جو کوالٹی ہے وہ سنو. نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھتے ہو, روزے میں بھی رکھتا ہوں تم بھی رکھتے ہو, میں بوڑھا ہو گیا جنگ نہیں لڑ سکتا تم لڑتے ہو, تم جوان ہو مسجد میں زیادہ رہتے ہو, سخاوت مجھ سے زیادہ کرنے والے. پھر میرے اندر جو کوالٹی ہے سنو, کوئی اور کوالٹی نہیں, وہ کوالٹی یہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنے سینے میں کسی کی طرف سے میل نہیں رکھا ہے. جلل حسد کینہ بغاوت غرور تکبر سینے میں اگر آئی تو فوراً نکال دی, اسے میں نے جگہ نہیں دی. میرے سینے میں کوئی بھی جلل حسد نہیں ہے. میں نے اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنایا. کیا بنایا بولو, آئے ہائے محبت رسول کا مدینہ بنایا. اب آج کے بعد جلن حسد کینہ بغاوت یہ رکھو گے کیا؟ ارے یار کسی سے جلنے کے بعد حسد کرنے کے بعد یہ ساری چیز کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, تم اپنے ہی بگاڑ لو. صحیح بتا رہا ہوں, تم نہ ایک دم دل کے کھلے ہو جاؤ, صاف شفاف ہو جاؤ, کسی سے نفرت نہیں. یہ ملے مسکرا کے سلام کرو, یہ ملے مسکرا کے سلام, ان کا موقع ملے مدد کر دو, ان کا موقع ملے مدد کر دو. پوری زندگی تمہاری ایک طرف, اور 1 ہفتہ میرے کہنے سے تم ایسے زندگی گزارو, پھر اپنی زندگی کو تولیو ناپیو اور چیک کیو. تو صحیح بتا رہا ہوں, یہ 1 ہفتے کی زندگی تمہاری پوری زندگی سے زیادہ خوشیاں تمہیں دے گی. تمہیں لگے گا یار اب میں نے جینے کا تھوڑا سا حق ادا کر دیا, مگر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, جلسے بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, حسد کینہ بغاوت یہ نہیں نکل پا رہا.